میں سے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 12واں باب آیت نمبر 20 سے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے، پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سدائے گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی، تو ان لوگوں کے پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا پہلے فلپس، پھر اندریاس اور پھر آگے کہاں تک آگے یسوع مسیح تک آئے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ ہاں جی، وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم ایک دن کلیسیا بھی اس کے جلال میں داخل ہو جائے گی۔ آمین۔ کلیسیا اس کے جلال میں، اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کچھ پھر دنیا کے ساتھ ہونے والا ہے وہ حشر پھر دنیا دیکھے، جو خدا کے خلاف چلتے، اس کے قوانین کو توڑتے، اس کے کلام کا احترام نہیں کرتے، خداوند پھر ابدی عدالت کو قائم کرے گا۔ لیکن خداوند اپنی کلیسیا سے کیا توقع کرتا ہے؟ جہاں پر میں ہوں وہیں پر میرے لوگ بھی ہوں گے۔ جب میں جلال میں ہوں تو میرے لوگ بھی جلال میں ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کا مطلب ہے یسوع کے پاس آنے والے لوگ، ان کا سٹیٹس چینج ہے، ان کا سٹیٹس فرق ہے۔ ہاللیلویا۔ کلیسیا کے اندر ایک پاسبان کا کام صرف روٹین سے کوئی کہانی یا مضمون سنانا ہی نہیں، اس کلام کا اور خدمت کا مطلب اور مقصد یہ ہے لوگوں کا معیار زندگی، ان کے خیالات، ان کی سوچ بلند ہو۔ آمین۔ ان کی سوچ بلند ہو۔ لیکن اگر ہماری سوچ بلند نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے ہم کلام پروف ہیں، کلام کو اپنی زندگی میں ہم نے آنے نہیں دیا۔ کلام ہماری تربیت کر کے ہمیں بہتر انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جو بہتر بنے گا وہ خدا ان کے معیار پر آئے گا۔ معیار پر لانے کے لیے اس نے خود ہی سارا کام سر انجام دیا، اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ ہاللیلویا۔ تاکہ ہم اس کے معیار پر آ جائیں۔ اور لکھا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ابن آدم کا کردار، ابن آدم کی سوچ، ابن آدم کے خیالات وہ آپ میں نظر آئیں، وہ مجھ میں نظر آئیں۔ ہاللیلویا۔ کیا میں نے بتایا ہے؟ اس کے خیال اور سوچ ہاں جی ہمارے اندر نظر آئیں۔ ابن آدم پھر جلال پائے گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو اسپیشل لوگ ہیں جو تیار کیے گئے۔ لیکن اگر ہم کہیں بھائی اسی پھر دنیا دے نال ہی ہے نا، اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں پھر ہم بھی دنیا دے نال ہی نہ پائی دی اسی، یعنی یوں سمجھیں کہ میری 30 سالہ خدمت کے اندر آپ نے پھر کچھ بھی نہیں سیکھا، آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اگر یہ سوچتے ہیں پھر زمانے دے نال ہی ہے، نہیں، یاد رکھیں آپ زمانے کے ساتھ نہیں ہو۔ آپ کو خداوند اس دنیا میں، بے شک اس زمانے میں آپ رہتے ہیں،
हाँ जी, इस ज़माने में आप इस ज़माने में रहते हैं, लेकिन इस ज़मीन पर रहकर खुदावंद आपको तैयार कर रहा है। आमीन। खुदावंद आपको तैयार कर रहा है। बाकी देखें, मुकाबला सख्त है, मुकाबला, पर ये जंग हम यीशु मसीह के वसीला से जीत चुके हैं। ये बदन जो है कई बार हमें रिवर्स करने की कोशिश करता है। आप एक सफर में, हालेलुया, आप एक सफर में, ये बदन आपको, सोच आपको, ईगो आपको, आपका गुरूर और तकब्बर, कई बार ये कौन भरता है? ये खुदावंद नहीं भरता, ये कोई और है जो आपके अंदर भरता है, और वो चाहता है कि आपको पीछे खींच ले, आप आगे ना बढ़े खुदावंद, लेकिन फिर भी आपने खुदावंद में आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के पास हमेशा की जिंदगी है। इब्लीस के पास जो कुछ उसके पास है वो फिर वो दे सकते, उसके पास शिकस्त है, मौत है उसके पास, और उसके पास कुछ भी नहीं। तो लिखा है कि अब वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम, उसका पहला स्टेप मैं आपको बताने लगा हूं। जलाल में दाखिले के लिए पहला कदम क्या है? हाँ जी, पहला कदम क्या है? मैं तुमसे सच कहता, मैं तुमसे, हाँ जी, आगे क्या लिखा है? कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, हाँ जी, जमीन में गिरकर मर नहीं जाता। आपने जिस सफर का आगाज किया है, ये इतना आसान भी नहीं, इसमें सैक्रिफाइस है, कुर्बानी है, लेकिन आपने अपनी निगाह हमेशा अपनी मंजिल पर रखनी है, आपने अपनी निगाह सलीब पर रखनी है। आपके सफर के साथ सलीब जुड़ी हुई है, दुख जुड़े हुए, कांटे जुड़े हुए, और कई लोग वो दुख और कांटे दुश्मनों की तरफ से नहीं होते, कई बार वो अपनों की तरफ से होते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने सफर को जारी रखना है, क्योंकि आपकी जिंदगी के मालिक दुनिया और उसके लोग नहीं है। आपकी जिंदगी का मालिक आपके घर के लोग भी नहीं है, आपकी जिंदगी का मालिक जिंदा खुदा है। हालेलुया। जो आपको एक अजीम शहर में बुला रहा है। हालेलुया। तो जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, गेहूं के दाने को बोया जाता है खूबसूरत रुई में, मखमल के कपड़े में, उसको सजाया जाता है, फिर एक शोकेस में, है नहीं, कहां पर? उसे मिट्टी में बोया जाता है, फिर उसकी खूबसूरती वो फिर मिट जाती है, वो फिर जो खूबसूरत दाना है वो ब्लैकिश काले कलर का हो जाता है, लेकिन उसमें से फिर एक हल्की सी कॉम्पल हरे रंग की निकलती है, जो जिंदगी की अलामत है। आमीन। यीशु ने सफर कहां से दिया भाई? जमीन से। जब तक मर नहीं जाती आपकी पुरानी जिंदगी, जब तक खत्म नहीं हो जाती। असी कह रहे हैं आज छोटे छोटे बच्चे भी इन्हें भी बड़ी को मुझे बोला आपने वो बेकार पे इधर ओडो के पाए, और ये काम बड़ों के साथ भी, क्योंकि एक आपका दुश्मन है, वो कौन है? इब्लीस। कि आप आसमान की बादशाही में ना जाए, आप वादा के शहर में ना जाए। बाबे मूसा नाल किए ऐसा, हाँ, गुस्सा तो आ देता भाई, ना कुछ उन्होंने हाथ आया,
وہ جا سکے وعدہ دی سرزمین سے. خدا نے کہ انہاں نوں پھیر پھیر کے انہاں نوں رستے نہیں میں رکھا. اور نے کہا بھی نہ اپنی وعدہ دی سرزمین سے جاواں گے تے نہ بابے نے. یار اتنی بڑی اس بندے کی قربانی, ایسا پن کیتا بے بابے نے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک تیسرا شخص تھا جو کام کر رہا تھا. اسی تے موسیٰ دے بدلے کو بھی نہیں کرتا. اسی اسی طرح وہ آپ کو بھی پین کرے گا کئی بار, لیکن وہ دور کھڑا ہو کر ہنسے گا. کیوں بھائی کیسا لڑایا نا, کیوں گیا انہوں نے بچیاں نے پھر کیسا میں استعمال کیتا ہے. بڑے خادم پڑھتے تھے کیتا نا پھر استعمال. اس کو آپ نے شرمندہ کرنا ہے جو دور کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے, جو ہنس رہا ہے نا, اس کو آپ نے شرمندہ کرنا ہے. آپ نے اپنی منزل کی طرف چل دینا ہے. آپ نے اپنی منزل کی طرف. گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا, آگے لکھا ہے اکیلا رہتا ہے. ہاں جی, کیا رہتا ہے؟ اکیلا رہتا ہے. اور یہ بڑا خطرناک کام ہے. مثال کے طور پہ جہاں پہ جیبا ہاتھ پا کے جنابی علی آ کر کے پاس سے ریاض کرتا جاوے نہ کہ ہیلو نہ ہائے نہ سلام نہ دعا, کیا نتیجہ نکلے گا؟ یسوع سے بڑا کوئی استاد نہیں ہو سکتا. خود کبھی جھیل کے کنارے پہ, ٹھیک ہے نا, اس دور میں بھی استاد تھے, ربی تھے, جہاں پر لوگ جا کر سیکھتے تھے. یسوع سکھانے والا خود لوگوں کے پاس جاتا تھا. آمین. خود لوگوں کے, اس نے ان چیزوں کو قبضہ میں رکھنے کی چیز سمجھا ہی نہیں, اس لیے لکھا ہے اسے وہ مقام ملا, وہ نام ملا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور صلیب کے راستے سے گزر کر اسے وہ مقام ملا. گیہوں کا دانہ جب تک, ہاں جی, جب یسوع پر عدالت ہو رہی تھی نا, کیسی ایک آزمائش تھی. آنکھوں پر کیا باندھی گئی, بندے نے مارا تھپڑ, اور پھر ساتھ کیا کہتے ہیں, نبوت سے بتا پھر تجھے کس نے مارا ہے. ابھی بتانے کا ٹائم نہیں تھا یسوع. مطلب کیا تھا کہ یسوع مسیح کہتا اچھا چل سلیب والا رستہ پھر بات کرا گیا, لیکن ہوں کی کریے پہلا تیرے نہ نہیں بڑھ نہ 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 نہ. شریر کی چالوں کو سمجھیں, پہلا بھائی تیرے نہ دینی پڑ لگی تھے کنگل لاکھ پہ تھے بازو. پہلے کہا ہاں بتائیں گے پھر ایک نہیں. پھر لکھا ہے میکا کی کتاب میں ایک شخص آیا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اس نے یسوع مسیح کے منہ کے اوپر مارا اور کہہ رہے تھے نبوت سے بتا کس نے اب تجھے مارا ہے. تو سارا کچھ جانتا ہے نا. ایک آیا وہ یسوع کے منہ کے اوپر تھوک رہا تھا. یسوع نے خود یہ مثال دی ہے, گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر یسوع سے اپنی تعلیم کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے. ہم صرف بھائی باتیں کرنے والے نہ بنے, یسوع کی تعلیم پر عمل کرنے والے بنے. آمین. یسوع کی تعلیم پر پھر یہ بات پوری ہوگی. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے. اس کے نام کو کیا ملے؟ یہ صرف کہنا آسان ہے, اسے ثابت جو یسوع کے پیروکار ہیں انہوں نے کرنا ہے. وہ کہڑے ملک سے پائے جاتے ہیں بھائی؟ ہے جی کیوں بھائی دسو کہڑے ملک سے پائے جاتے ہیں؟ آپ اور میں, آپ اور
ہم نے ثابت کر رہے چیلنج کو قبول آپ نے کرنا ہے، پھر آپ وہاں تک پہنچو گے. ہاں جی، لیکن جب مر جاتا ہے تو پھر کیا لکھا؟ بہت سا پھل لاتا ہے، بہت سا. یہ دنیا کی تاریخی بات آپ کو بتانے لگا میں. ایک خادم تھے جب پاکستان اور انڈیا اکٹھے، اس کا نام تھا بھائی بخت سنگھ. بھائی بخت سنگھ، وہ ایک سکھ خاندان سے تھا. وہ انگلینڈ کے اندر پڑھنے کے لیے گیا تھا. اس کے دوست مسیحی لوگ تھے. وہ جب کئی بار انہوں نے کہنا چالی یار چرچ چلیے. جب وہ چرچ میں جاتا تو کئی بار وہ دعا کے اندر کہتے کی کر رہے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے ہوتے تھے. وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا چونکہ وہ یسوع کو نہیں جانتا تھا. ایک دن پھر خداوند کے روح القدس نے اسے چھوا اور اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. پھر اس نے فیصلہ کیا میں انجینئر بن کر جا کر اپنے ملک میں ایک بڑی کمپنی بناؤں گا تو میں خدا کے لوگوں کی خدمت کروں گا. خدا نے کہا نہیں، مجھے بخت سنگھ تیری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے. اور پھر کراچی کے ایریا میں مشن کمپاؤنڈ میں اور بھی مختلف جگہ پہ اور جتنی بیپٹسٹ اور بیتنیا کی کلیسیاں بنی ہیں، یہ خانے وال، ساہی وال، ان سارے ایریاز میں، شانتی نگر میں، یہ بھائی بخت سنگھ کی خدمت ہے. بتا رہے آپ کو میں یہ لگا اس کے جنازے کے اندر ریکارڈ ہے 20 لاکھ لوگ اس کے جنازے کے اندر تھے. کتنے؟ کیوں کیوں بھائی؟ وہ ملک کا صدر تھا. اس بندے نے اپنی زندگی بیج کی مانند بوئی تھی، خود آگے بڑھ کر مزن ہونے رکھے. کراچی کے روڈوں پہ خود انجیلیں بانٹتا تھا، خود انجیلیں، خود بائبلز بانٹتا تھا کھڑے ہو. ڈریس اس کا موسٹلی ایک جیسا وائٹ پینٹ شرٹ وہ پہنتا تھا، یہ سفاری سوٹ جیسا، اور ہوائی چپل. اس بندے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا بینہم کے ساتھ، اس کے ساتھ بلی گرام کے ساتھ اس کے برابر خدمت کرنے کا بھی اسے موقع ملا. عابد، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، پر لکھا جب مر جاتا ہے پھر بہت سا پھل لاتا ہے. ہاللیلویا. ہم اس کام کے لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم بہت سا پھل لائیں. لیکن اگر ہماری زندگی سے ہر بندہ تنگ ہو، یہ پھر مرنے والی بات نہیں ہے. کئی چیزوں میں اپنے آپ کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مارنا پڑے گا. اور پھر لکھا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے. جو اپنی جان کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیلفش. صرف یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، پہلے یہ مجھے ملنی چاہیے، میرا خیال کیوں نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ آپ تو مرے ہوئے بندے کو پھر جہاں کوئی رکھا ہے. آپ تو مرے ہوئے ہیں بھائی. آپ نے خود فیصلہ کیا تھا جب بپتسمہ لیا تھا، پانی میں کیوں ڈبکی لگائی تھی؟ آج میں یسوع کے ساتھ مر گیا ہوں. اس کے بعد آپ جب پانی سے اوپر آئے، آپ نے فیصلہ کیا تھا میں مسیح کے ساتھ جی اٹھا ہوں. میں مسیح کے ساتھ جی اٹھا. یہ کس نے فیصلہ کیا؟ کسی پاسٹر نے کیا تھا؟ کیوں نہیں کسی زبردستی آ کے پائی دیا اور وہ بپتسم.
یہ آپ کا فیصلہ ہے، چونکہ جب آپ اس کے ساتھ جی اٹھیں گے، مقدس پطرس کے خط میں لکھا ہے، تو تم اس کے ساتھ جو مریں گے، جو دفن ہوئے، جو مرے، وہ پھر مسیح کے ساتھ زندہ بھی کیے جائیں گے۔ لیکن جو مرنے کو تیار ہے وہ پھر کیسے نہیں اٹھے گا؟ آئیے ایک اور آئے دیکھتے ہیں، کرنتھیوں میں 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب آیت نمبر 17 میں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، ہاں جی اس لیے اگر کوئی، اس لیے اگر کوئی، اگر کا مطلب ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، صرف نام ہی ہو سکتا ہے نا پطرس مسیح، نام ہی ہو سکتا ہے مینول مسیح، کیوں نہیں؟ پیٹر مسیح نام ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے بھائی تو وہ نیا مخلوق ہے، آمین، وہ پھر پرانے والا نہیں ہے، نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، ہاں جی پرانی چیزیں آگے کے لکھا ہے بھائی، دیکھو، ہاں جی کئی دفعہ لوگ اندر دیکھو یا گردے جانا لے لے، دیکھو دیکھو کلام سنانا لے لے، دیکھو بڑیاں دعاواں، دیکھو انہوں، یہ ہم نے کسی کو موقع نہیں دینا، یہ ہم نے کسی کو، پرانی چیزیں آگے کے لکھے، اور دیکھو وہ سب نہیں ہو گئے، آپ نئے مخلوق ہیں۔ دنیا میں اتنی بری بری خبریں آ رہی ہیں، گناہ اور بدی، کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ جہاں پر گھر کے اندر رشتوں کا احترام نہ ہو۔ کل ایک ویڈیو پنجاب کی کسی نے ڈالی تھی، ایک دادے نے اپنے پوتے کو قتل کیا۔ کس نے؟ یہ وہ رشتے جن کی خاطر بچوں کے ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں دادی اور دادا، یہ اتنے قریبی رشتے ہیں۔ جس بندے نے اپنے کدے بچے نہیں نہ چکے ہیں، وہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جناب علی ان کے منہ بھی صاف کرتا ہے، ان کی دالیں بھی چاٹتا ہے، ان کا جوٹا بھی کھا جاتا ہے۔ اس نے اس بچے کا قتل کیا، پولیس اس کی انکوائری کر رہی تھی، ابھی تو میڈیا کا دور ہے۔ انہوں نے کہا بھی بابا جی یہ بڑی عمر کا سفید داڑھی والا بندہ، یہ کیوں آپ نے کیا؟ اس نے کہا جی اس لیے میں نے کیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا، میں اپنی بہو سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بچہ چونکہ تھوڑا بڑا ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو، مگر یہ اتنا بڑا ہوگا کہ یہ رکاوٹ نہ بنے۔ دنیا میں اتنا گند ہو چکا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور کہتے ہیں نا قیامت بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ یہ تو دنیا کا محاورہ ہے، ہمارے ہاں تو قیامت کا اور مطلب ہے۔ قیامت بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ خداوند کی ابدی عدالت سر پر کھڑی ہے، اور ہم کس دنیا میں گھوم رہے ہیں؟ اتنا گند، جہاں پہ گھر کے اندر رشتے محفوظ نہ ہو۔ کتنا ایمانداروں کا ابلیس کے ساتھ ٹف مقابلہ ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی گلا جل جو ہے، کتنا سخت مقابلہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان کا جی میں شرمندہ ہوں، جب بچے کو پوتے کو تو نے قتل کر دیا، اب شرمندہ ہونے سے خدا چاہتا ہے دنیا میں نیا فرق ہو، پرانی چیزیں
جاتی رہی. دیکھو سب کیا ہو گئی ہیں؟ نہیں ہو گئی. اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا. کلیسیا کو اس کے کام کو اور تیز کرنا ہے تاکہ ابن آدم کیا کرے بھائی؟ تاکہ ابن آدم جو ہے جلال پائے. آخری آیت پڑھیں گے افسیوں کے خط میں. آپ میرے ساتھ آئیے کہ اگر آپ اس میں نئے ہیں تو پھر آپ کے لیے خدا نے روحانی برکتیں رکھی ہیں. ان کو آپ کھو نہ دیں, دنیا میں گم نہ ہو جائیں. اپنی پہچان برقرار رکھیں کہ آپ کون ہو. افسیوں پہلا باب 30 آیت میں لکھا ہے, ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. روحانی برکات, خداوند کا شہر, آسمان کی بادشاہی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہ پھنسائیں. چنانچہ اس نے ہم کو بنا عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. ہاں جی, پاک اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا. ہاں جی, پیشتر سے کیا کیا؟ کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لبالغ بیٹے اس نے ہمیں اڈاپٹ بھی کر لیا. ہاں جی, کیا کر لیا؟ مطلب جیسے کسی بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں, اس نے ہمیں جو گندے مندے تھے, گناہ آلودہ تھے, اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے خون سے دھو کر اپنی گود میں بٹھا لیا. ہمیں اس نے گود لے لیا. ہاللیلویا. تاکہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش. آیت ہم نے پہلی کیا سیکھی تھی بھائی؟ گیہوں کے دانے والی. اب وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا, ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس میں اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. ہاں جی, فضل کی دولت کے موافق ہمیں کیا ہے بھائی؟ دوسرے باب میں جب ہم آتے ہیں پہلی آیت میں, اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا. اب آپ پہلے والے نہیں ہو. ہاں جی, تمہیں بھی کیا کیا؟ گیہوں کا دانا, وہ جو کمپل نکلتے نا مرنے کے بعد, وہ زندگی کی علامت ہے. زندگی کی علامت. جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم. ہاں جی, ہوا کی عملداری کے, یہ ہوا کی عملداری کا حاکم کون ہے؟ جنہیں سارے کا دماغ گھمایا ہوا ہے, جنہیں وہ پھرتا رہتا ہے. آج اس خاندان میں میں نے لڑائی کرانی, آج اس خاندان میں نے لڑائی کرانی, آج ان کے بیچ میں نے لڑائی کرانی, آج ان ملکوں کے بیچ میں نے ایسا کرنا ہے تاکہ کہیں پر سکون نہ آ سکے. کیا نہ آ سکے؟ اسی انہوں نہ کی دینے ہیں. آپ آئی جی بلڈ بدے ہیں. ہاں کی بدے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ بلڈ بدے ہیں. یسوع کے پاس اطمینان ہے. یسوع کے پاس تیجے تو بلڈ بدے ہو گئے. پودوں گھر پہ ہر کسی نے بھائی ٹکرا چکرا تھوڑا ٹھیک ہے, کھانا کھونا شروع ہو گیا بندہ. ہوا کی عملداری کو جواب دینا سیکھیں. یسوع نے بھی جواب دیا تھا. کس نے جواب دیا تھا؟ اس نے کہا لکھا ہے. تو صرف خدا نے اپنے خدا کو سجدہ کرے. آج ہوا ہی چل گئی. یہ ہوا چلانا والا جگہ نا, یہ جڑا غلط ہوا چلانا ہے انہوں پہ چلے. یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے
جب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کر دی، کسی اور نے اثر کر دیا ان میں، بونے والے نے تو اچھا بیج بونا تھا، یہ پچھلی بار ہم نے سیکھا، بونے والے نے انہوں نے کہا استاد جی اے کڑوے دانے کون بھی گیا، یہ کون بو کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ ہم نے تو نہیں بوئے پر ہواواں میں تیری بھی روک سکتا ہے، یہ ہواواں میں چلن گیا پر تسی بچنا ہے۔ آپ کو اتنی سمجھ دی گئی کہ آپ نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ہوائیں چلیں گی، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے ہوں، جڑا میرے دماغ سے آ گیا نا یہ پاوے کو غلطی گل آ جائے یہ تے عمل کر کے چھڈنا، پاوے بےزتی ہوے پاوے عزت ہوے، زید کئی دفعہ پائے تھی جانتے تھے پھر ایک دفعہ پکے ہو جائیے نا وہ یہ دیکھو پکے کتنے ہوئے تھے، غلط جگہ پر پکے ہو گئے یا صحیح جگہ پر پکے ہوئے، پکے کہاں ہوئے؟ جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبی طور پر غضب کے فرزاتے تھے، کس کے؟ خدا کا غضب، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی ہے، جب قصوروں کے سبب سے پھر لکھا ہے مردہ ہی دے، قصور گناہ غلطیاں انسان کو مردہ کرتی ہیں، تو ہم کو مسیح کے ساتھ آگے لکھا ہے زندہ کیا، ہیلیلویا بولو یسوع، اور اسی بھی ہوتے نال زندہ ہو زندوں کی طرح کی پھر زندگی گزاری، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، ہاللیلویا، کتنے نال جڑ گئے؟ آپ جڑ گئے یسوع مسیح کے ساتھ، ہاں جی آپ جڑ گئے کس کے ساتھ؟ آپ جڑ گئے یسوع مسیح کے ساتھ، یہ کوئی خوشی آئی ہے تو پھر ضرور اظہار کر سکتے ہیں، آپ یسوع مسیح کے ساتھ جڑ گئے، اور آسمانی مقاموں پر ہاں جی یہ کون لوگ ہیں؟ جو نئے مخلوق ہیں، ہاں جی کون لوگ ہیں؟ دنیا میں بڑی چیزیں ہوں گی جو آپ کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کریں گے، لوط دی بیوی میں کنے کھینچا بھائی؟ دنیا کی خواہش نے، اس نے پیغام حکم کیا تھا؟ نہ تم پیچھے مڑ کے دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، بھاگو۔ یوسف جب غلط پلان ہو رہا تھا اس کے لیے بیٹے نظریہ کرنا، یوسف وہاں سے بھاگا، غلط جگہ پر نہ ٹکے رہے، بھاگے اس جگہ سے، آپ اس کے جلال میں داخل ہو رہے ہیں، ہاللیلویا۔ دنیا کے معاملات میں نہ پھنسے، غور کریں، کوئی ہے آپ کا دشمن، شاید وہ آپ کو نظر بھی نہ آتا لیکن وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو روکنا چاہتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں جانے سے۔ اب جو نئے مخلوق ہے جلایا اور اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر ہاں جی کتنے بٹھایا؟ اس کے ساتھ بٹھایا، باقی دنیا ہیل میں ہوگی، اس گڑھے کے اندر ہوگی جہاں پر غضب اور عذاب ہے، اس کے لوگ راست بازی میں اس کے ساتھ رہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو یسوع مسیح میں ہم پر ہے آنے والے زمانہ میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، ایک بار پھر آپ پر رحم ہو گیا، آپ پر فضل ہو گیا، خدا آپ کے ساتھ ہے۔
آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں